کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم دوسری قوموں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم اس طرح فخر سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اسی طرح اس بات پر خوش ہیں جس طرح ہم اپنی بہن کو خوشی کے ساتھ اپنی بہن پکارتے ہیں، اپنے بھائی کو خوشی کے ساتھ بھائی پکارتے ہیں، اپنی ماں کو خوشی کے ساتھ ماں پکارتے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ یا غم کی بات محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے بڑی بات خوشی کی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا، میری مجلسوں میں بیٹھے، میری صحبت میں بیٹھے، میرے سامنے میرا کلمہ پڑھا، اس بات پر میں تمہیں ایک مرتبہ مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور ان بھائیوں کے لیے، اور ہمیں بھائی کہا، ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے میری مجلسیں نہیں کی، جنہوں نے میرے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بالکل مجھے دیکھنے کے بغیر، میری مجلسوں میں بیٹھنے کے بغیر اس بات کی تصدیق کریں گے، اور وہ خوشی سے تصدیق کریں گے۔ ان کے دلوں میں اس بات پہ کوئی جھجک نہیں ہوگی، کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہوگی، وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ تصدیق کریں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم اس بات کو فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اس کے امتی ہیں۔ ہم اس بات پر خوش ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ مبارکبادی دی۔ ہم اس کیٹیگری میں، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی اس ایمان کی دولت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ مبارکبادی دی، پھر ہمیں ایسی جھجک محسوس کیوں ہوتی ہے، ایسا ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے، ہم شرمندہ کیوں ہوتے ہیں اس بات پہ، ہمیں اس بات پہ فخر کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سر اٹھا کے کیوں نہیں چلتے ہیں، ہم وہ سارے طریقے کیوں نہیں اپناتے ہیں کہ جس پر گارنٹی ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہمیں دے رہا ہو۔ یہ تو ایک بات ہے، ہم اس کیٹیگری میں سارے شامل ہیں، اور اس کیٹیگری کے جو اصول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، اللہ کرے کہ ہم سب کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو اللہ کرے کہ وہ سارے اصولوں پر پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، اس کائنات میں اس انسان کو اس چیز کو استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے وہ جس چیز کا وہ مالک ہو۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں بھی آیا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو وہ مثال کے ذریعے سے آگے وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال پہلے عرض کرتا ہے، بات بعد میں مقصد کی سمجھانی ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ حدیثوں کے اندر بھی چلتا ہے، حدیث بھی مثالوں کے ذریعے سے سمجھ آتی ہے، اللہ کی دین کی بات بھی مثال کے ذریعے سے سمجھ آتی ہے۔ کسی ٹیچر کو سکول کے اندر، کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر بچوں کو سمجھانا ہو یا پڑھانا ہو، کوئی چیپٹر یا کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو تو استاد پہلے مثال کو عرض کرتا ہے تاکہ بچے کا ذہن میری طرف متوجہ ہو جائے اور بچے کا ذہن کھل جائے۔ بعد میں استاد اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ بچے کے ذہن میں پوری بات سمجھ آ جائے۔ دنیا میں انسان جن جن چیزوں کا مالک ہے، ان چیزوں کا اختیار اس انسان کو ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک پلاٹ خریدا، وہ زمین کا پلاٹ تھا، فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے کہ آپ اس پلاٹ کا کیا کریں گے، یہ وہی انسان فیصلہ کرے گا جس نے وہ پلاٹ خریدا،
اس نے خریدنے کی نیت سے وہ خریدا ہے, بیچنے کی نیت سے خریدا ہے, وہ اس میں مکان بنائے گا, وہ اس میں دکان بنائے گا, وہ ایسے ہی اس کو بنجر رکھے گا, یہ اس کا کام ہے. وہ اس زمین کو کس طریقے سے استعمال کرے گا, کیوں اس کا کام ہے؟ کیونکہ وہ اس پلاٹ کا مالک ہے. وہ اس پلاٹ کا کیا ہے؟ وہ اس پلاٹ کا مالک ہے. وہ اس کو کیا کرنا چاہے گا. انسان بیمار ہے, انسان کی صحت بگڑ گئی, اب یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب یہ انسان اس پیشنٹ ہے, یہ خود اب اس کو علاج کرنا ہے. اب یہ اس بات کا مالک ہے کہ مجھے کون سا ڈاکٹر بہتر رہے گا, مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور مجھے کس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے, اور مجھے کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے. یہ اس انسان کو اختیار ہے. اسی طرح کی بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں. ایک آدمی دکانداری کرنا چاہتا ہے, اس نے دکان بنائی. اب فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے بزرگوں دوستوں, فیصلہ وہی آدمی کرے گا جس کی یہ دکان ہے. وہ اس دکان میں کریانہ سٹور ڈالنا چاہتا ہے, وہ اس کو میڈیکل دکان بنانا چاہتا ہے, وہ اس کو بک شاپ بنانا چاہتا ہے, وہ اس میں نانوائی کی دکان ڈالنا چاہتا ہے, وہ اس میں کوئی اور چیز ڈالنا چاہتا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ وہی آدمی کرے گا جس کی وہ کیا ہے, جس کی وہ دکان ہے, جس کی وہ کیا ہے, دکان ہے. تو ہزاروں ایسی چیزیں, چاہے وہ پلاٹ ہو, مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے, یہ فیصلہ وہی آدمی کرے گا کہ اس گاڑی کا مجھے کیا کرنا ہے, اس میں مجھے سواریاں لینی ہے, سواریاں لانی ہے, یا یہ گاڑی مجھے کرائے پہ دینی ہے, یا گاڑی مجھے خود چلانی ہے. کیونکہ اس کا مالک وہی آدمی ہے, یہ خود وہی فیصلہ کرے گا. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ وہی آدمی فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس گاڑی کا کیا کرنا ہے. ایک آدمی مکان بناتا ہے, اس میں 4 کمرے ہیں, 5 کمرے ہیں. دوسرا کوئی پڑوسی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس آدمی کو اس مکان کا کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ وہی مکان والا کرے گا کہ مجھے یہ مکان کرائے پہ دینا ہے, مجھے یہ مکان اپنے لیے رکھنا ہے, یا میں ایسے ہی اس کو ایسی بیکار رکھ دوں. یہ مکان مالک فیصلہ کرے گا. بالکل اسی طرح جس طرح کی یہ میں نے مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ پلاٹ خریدنے والے کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس پلاٹ میں کیا بنانا ہے, دکان بنانے والے کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس دکان میں کون سی چیز ڈالنی ہے. اچھا, اسی طرح پیشنٹ کو حق ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس علاج کرے. ان چیزوں میں اس کو اختیار ہے, وہ مالک ہے ان چیزوں کا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں اختیار ہے ان چیزوں کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, ان چیزوں کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے, ہم بطور مالک ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں, ہمارے بغیر یہ حق کسی دوسرے کو نہیں ہے. بالکل اسی طرح اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کیا ہے, اتنی بڑی کائنات ہے جس میں زمین ہے, جس میں آسمان ہے, جس میں چاند ہے, جس میں تارے ہیں, جس میں سمندر ہے, جس میں ہوائیں ہیں, جس میں جنگل ہیں, اڑنے والے جانور, رینگنے والے جانور, چلنے والے جانور, 4 پاؤں والے جانور, 2 پاؤں والے جانور, چھوٹے چھوٹے جانور, بڑے بڑے جانور, سمندروں کے اندر والے جانور, سمندر کے باہر کے جانور. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اس کائنات کا مالک کرے گا کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. جس طریقے سے ہمیں اختیار کچھ چیزوں میں تھا, ہم کسی دوسرے کو اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی دوسرے کو اس فیصلے میں اختیار دے کہ آپ فیصلہ کر لیں. بالکل اسی طرح کائنات کے چلنے میں, کائنات کے نظام میں کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کی کسی چیز کو غلط استعمال کر سکے. چاند کا انتظام, یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورج کا نظام, یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ چاند کو کب نکلنا ہے, کب ڈوبنا ہے, تاروں کو کب نکلنا ہے, کب ڈوبنا ہے, سورج کو کب نکلنا ہے, کب ڈوبنا ہے, بارشوں کو کب برسنا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے. زمین کو کیسے چلنا ہے. جس طریقے سے آج کل کے دور میں کچھ پڑھے لکھے انسان کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا ہے. بالکل